ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم نے پڑھا، 200 سال تک پڑھتے رہے، لیکن قبول ہوا نام محمد کے وسیلے سے۔ اب پتا چلا یہ نام کتنا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام ان کا نام بھی محمد ہے، ان کے ابا کا، ان کے دادا کا نام، اور ان کے چھوٹے بھائی ان کا نام احمد تھا، الاحمد الغزالی۔ یہ امام احمد غزالی جو تھے، امام محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ سننا چاہتے ہیں نا؟ بس 2-4 باتیں انشاءاللہ بات مکمل ہوگی، کیونکہ نماز کیسے پڑھنا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ امام احمد الغزالی چھوٹے بھائی تھے، لیکن نماز امام محمد غزالی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، امی بھائی نماز نہیں پڑھتا میرے پیچھے۔ لوگ سوچیں گے نا کہ کچھ غلط دیکھا ہوگا اپنے بھائی کا، اس لیے نہیں پڑھتا ہے، لوگ شک میں پڑ جائیں گے، شکوک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ امی اس سے کہو یہ نماز پڑھے، مانے گا بیٹا پڑھ لیا کرنا کبھی کبھی، نماز کبھی کبھی پڑھ لیا کر میرا بیٹا۔ امام احمد الغزالی کشف کی منزل پر فائز تھے، کشف کی منزل پر فائز تھے۔ امام محمد غزالی بھی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، یہ بہت بڑی شخصیت۔ اگر ان کی زندگی بتاؤں تو ابھی وقت ہوگا، کیونکہ ٹائم ختم ہونے کا ہے۔ امام غزالی نے کہا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب نماز شروع کی تو سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی۔ اب جب سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی تو طلاق کی جو آیتیں تھی اس کے معنی پر غور کرتے کرتے طلاق کے مسئلے میں الجھ گئے۔ نمازی میں 1 طلاق کا کیا، اور 2 طلاق کا کیا، اور 3 طلاق کا کیا، وہ سوچنے لگے۔ تو طلاق کے مسئلے پہ امام غزالی گم ہو گئے۔ انہوں نے نماز توڑی احمد غزالی صاحب نے، اور نکل گئے پہلی صف سے باہر۔ یہ بھی کوئی نماز ہے؟ نکل گئے۔ نہیں آتے تھے تو تھوڑا فتنہ تھا، اب آئے اور چلے گئے تو بڑا فتنہ، اس لیے کہ قوم ہر دور میں قوم ہی رہی ہے۔ فتنہ باز لوگ تو رہے نا دنیا میں ہر وقت۔ گلستہ میں پھول کھلیں گے تو کانٹے بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ فتنہ ہونے لگا، یہ گئے بہت مایوس تھے، امی انہیں اس نے غضب کر دیا آج۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ پہلے تو پڑھتا نہیں تھا، آج آیا اور نماز توڑ کے چلا گیا، اور یہ کہے گا کہ یہ بھی کوئی نماز ہے؟ مانے گا بیٹا ایسا کیوں کیا؟ کہا ماں ان سے پوچھو، جب انہوں نے نماز شروع کی نا تو طلاق کے مسئلے میں گم ہو گئے، طلاق کے مسائل پہ سوچنے لگے۔ تو میں نے سوچا جس نماز میں اللہ کا خیال نہیں، طلاق کی طلاق کا خیال ہے، اور غیر اللہ میں یہ الجھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ میں نے توڑ دی۔ تو کہا تو بڑا متقی بنتا ہے، تو تیرا تقوی کہاں گیا تھا؟ ارے یہ تو طلاق کے مسئلے میں الجھا تھا اور تو اس کے اندر الجھ گیا۔ تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ اگر یہ طلاق میں الجھاتا تو تجھے خدا سے لو لگانی تھی۔ دونوں کام کے نہیں نکلے، ایک طلاق میں الجھ گیا اور ایک غزالی میں الجھ گیا۔ یہ تمہاری نماز ہوئی؟ تو دیکھو یہ بات ہے۔ لیکن سنو، آئیے اب جو دل سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری جماعت کے بلکہ ہمارے مرشدوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے، حضرت سیدنا شیخ حبیب اعجمی، حبیب العجمی۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری ان کے استاد اور پیر و مرشد گئے تھے ان سے ملنے۔ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت حبیب اعجمی جس مسجد میں رہتے تھے اس مسجد میں اقامت ہو رہی تھی۔ امام حسن بصری نے سوچا کہ یہ حبیب اعجمی ہے، اعجمی مطلب عربی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عربوں کا قرآن پڑھنے کا انداز اور اعجمیوں کا، وہاں کی ہا تو بالکل حلق سے نکلتی اندر سے، اور وہاں کی عین بھی بڑی مشہور ہے۔
تو ایسے ہی عرب والے قرآن، اچھا قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن صرف زبان سے نہیں، کچھ دل میں بھی ہو۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت کے قریب قرہ زیادہ ہوں گے، قاری لوگ قاری، لیکن اکثریت ان میں منافقوں کی ہوگی۔ وہ قرآن زبان سے پڑھیں گے لیکن ان کے دل میں قرآن نہیں ہوگا۔ صرف 29 حروف کے مخارج پہ توجہ دینے والے ذرا اپنے دل پر بھی تو توجہ دے، دل میں بھی تو خدا کی خشیت پیدا کر۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔